بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو گورننس کی تھیوری ہے وہ مارکسزم ہے۔ آپ لوگ مارکسزم سے واقف ہوں گے۔ مارکسزم کی جو تھیوری ہے کارل مارکس نے دی، اس وجہ سے اس کو مارکسزم کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ ہم اس کو اس طرح جانتے ہیں کہ کیپٹلسٹ کلاس ایک ہوتی ہے اور ایک کمیونسٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ جو لیفٹ کی تھیوری ہے وہ مارکسزم کہلاتی ہے کہ اور اس کو مارکس کے نام سے اپنایا جاتا ہے۔ اب کارل مارکس نے ایک تھیوری دی۔ کارل مارکس نے جو ہے ہیگل کا آئیڈیا جو ہے وہ اپنایا، اور ہیگل کا آئیڈیا تھا تھیسس، اینٹی تھیسس اینڈ سنتھیسس کا۔ اس کو اپناتے ہوئے کارل مارکس نے اپنی ایک تھیوری بنائی جس کو اس نے ڈائلیکٹک مٹیریلزم کا نام دیا۔ ڈائلیکٹک مٹیریلزم وہ یہ کہتا ہے کہ دو کلاسز پیدا ہو جاتی ہیں، ایک بورجیز جو کہ کیپٹل کلاس کو کہا، اور پرولٹریٹ یعنی پلورتاریا جو کہ لیبر کلاس کہلاتی ہے۔ تو یہ جب دو کلاسز بنتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لیبر کلاس جتنا کام کرتی ہے اس کو اس کے مطابق پیمنٹ نہیں ملتی۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ بورجیز جو ہیں، جو کیپٹل کلاس ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور اس کی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اس کی کچھ کارل مارکس نے اس کی جو ہے 5-6 کریکٹرسٹکس بتائے گئے۔ ہوتا کیا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مارکسزم کے 5-6 کریکٹرسٹکس ہیں۔ ایک تو کارل مارکس نے اس کو مٹیریل بیس بنایا۔ اس نے کہا ہر چیز جو ہے نا مٹیریل سے ہے، کہ جس کے بعد جتنا پیسہ ہوگا اس کے حساب سے، یا جتنی آپ کی اکنامک ریلیشن شپ ہے اس کے حساب سے ہی آپ جو ہے آپ کے اندر ایک نظام بنے گا۔ اور یہاں وہ بات کرتا ہے ریلیٹو اسکریسٹی کی، کہ وہ کہتا ہے کہ جی جو مزدور کام کرتا ہے اس کا جو سرپلس جو ہے وہ از یوز بائی دا بورجیز۔ بورجیز اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو اس کی منورٹی ہوتی ہے جو کہ، اور جو پلورتاریا ہوتے ہیں جو آپ کی لیبر کلاس ہوتی ہے وہ منورٹی میں ہوتی ہے، اور کام وہ کرتے ہیں لیکن اس کے جو فائدے ہیں اور جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ اٹھاتی ہے آپ کی بورجیز اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اکنامکلی ڈومیننٹ کلاس بن جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو اکنامکلی ڈومیننٹ کلاس ہے بورجیز، یہی جو ہے اسٹیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ اسٹیٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور جب وہ اسٹیٹ کنٹرول کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی جو پاور ہے وہ انہیں انیبل کرتی ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکیں پلورتاریا کو یا لیبر کلاس کو۔ اس طرح یہ اسٹیٹ بیکم اے ٹول ان دی ہینڈ آف اکنامکلی ڈومیننٹ کلاس، کہ وہ اس کو استعمال کر کے وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایک سپر اسٹرکچر ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹیٹ از اے پارٹ آف سپر اسٹرکچر آف دا سوسائٹی۔ اور سپر اسٹرکچر میں کیا آ جاتا ہے؟ پولیٹیکل اینڈ کلچرل انسٹیٹیوشن۔ وہ کہتا ہے اوریجنل اسٹرکچر جو ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ، کسی بھی سوسائٹی کا، وہ ان کی اکنامک ریلیشن شپ ہوتی ہے، کہ لوگوں کے درمیان جو معاشی معاہدہ ہے وہ کیا ہے۔ اس معاشی معاہدے کی بنیاد کے اوپر، یا جو اکنامک ریلیشن شپ ہے آپس میں، ان کی بنیاد پر ایک سپر اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو سپر اسٹرکچر ہے وہ اس جو اکنامک ریلیشن شپ ہے اس کو سیف گارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ کا آج کا جو سپر اسٹرکچر ہے وہ جو اکنامکلی ڈیولپڈ لوگ ہیں، جو بورجیز ہیں، ان کو فائدہ دیتا ہے، جبکہ پلورتاریا جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اسی موڈ آف پروڈکشن میں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو موڈ آف الاٹمنٹ آف رائٹ، اس سارے نظام کے اندر وہ کہتا ہے جو رائٹس ہیں وہ بھی ناٹ بیسڈ آن کہ سب کو ایک جیسے ملتے ہیں، بلکہ یہ ایز پر ویلتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس نے یہاں تاریخ بھی ملک بتائی ہے اکنامک ریلیشن شپس کی، اور اس میں کہا ہے کہ ہر کسی جو پرانی بھی اکنامک ریلیشن شپ رہی ہے اس میں جو امیر ہے اس کو اس کے حقوق ملتے ہیں، جبکہ جو غریب ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ملتے۔ تو یہ اس نے بتایا، تاریخ سے بھی اس کو
ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اس نے کہا کہ جو آج کی ڈیموکریسی ہے جو اسٹیٹ رن کر رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ اس کے اوپر ہولڈ ہے کیپٹل کلاس کا. اب جب اس کا ہولڈ کیپٹل کلاس کا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل کلاس کے جو حقوق ہیں یا کیپٹل کلاس کے جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کر رہا ہے. اور جو ایگزیکٹو اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے، بنیادی طور پہ وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیپٹل کلاس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنی انرجیز کو لگاتا ہے. اور اس میں جو کارل مارکس ہے وہ اسٹیٹ کو بہت زیادہ جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ امیر لوگوں کا یا بورجیز کا اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ تو مارکسزم کی تھیوری ہے. تو اب مارکس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ مارکس جب کہتا ہے کہ بورجیز جو ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ سارا کچھ لے کے بیٹھے ہیں اور لیبر کلاس کو کچھ نہیں مل رہا، تو اب اس کو کیسے وہ کیا جائے. تو وہ اس کا ایک حل دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بھی ویلتھ ہے اس کو غریبوں کو دے دیا جائے. غریب جو ہیں وہ اس کو ویلتھ کو وہ کریں. امیر کے پاس کوئی پراپرٹی نہ ہو، اور جو پراپرٹی ہے اٹ شوڈ بی اونڈ بائی دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کو وہ کہتا ہے کہ اون کرے، اور وہ اٹ ول بی ڈیوائڈیڈ ایکولی ٹو دا لیبر کلاس، اور لیبر کلاس جو ہے اس کو چلائے. تو یہ اس کا آئیڈیا. اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ جب مارکس یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے سارے لے کیا کہتے ہیں ایسٹس، اور کسی کا بھی کوئی پرائیویٹ ایسٹ نہ ہو، تو بنیادی طور پہ وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایک اسٹیٹ بیکم اے ڈکٹیٹر، وہ ایک فارم آف ڈکٹیٹرشپ کو وہ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ٹوٹیلیٹیرین پریکٹسز جو ہیں وہ عام ہو سکتی ہیں. اور بلکہ دیکھا گیا کہ جہاں جہاں کمیونسٹ ملک آئے ہیں تو وہاں ٹوٹیلیٹیرین جو ہے وہ عام ہوا، ٹوٹیلیٹیرینشپ. اور وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو عام کیا گیا، اس میں سختی کو عام کیا گیا. اور اس میں اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو تھیوری ہے وہ پیراڈاکسیکل ہے. ایک جگہ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کا فنڈامنٹلی وہ ابالش کر دے اسٹیٹ کو، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ابالش ہو جائے تاکہ جو اسٹیٹ ہے جو امیروں کا ساتھ دے رہی ہے وہ نہ دے. اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ ہر چیز کا فیصلہ وہ کرے، مارکیٹس ختم ہو جائیں، کیا پلاننگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ اسٹیٹ اس کا فیصلہ کرے، اور سارے جو ایسٹس ہیں وہ جو ہیں اون بائی اسٹیٹ ہوں. تو یہ آج کی تھیوری تھی مارکسزم کی، جس کے اندر وہ اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ بیان کرتا ہے، اور جو ڈائلیکٹک مٹیریلزم ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. اور اس کے اوپر کیا آج تک تنقید ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے. آپ اس کو ڈیٹیل میں بہت ساری جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ رشیا کی اگزامپل جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ کنٹری تھا اور آج وہ کیپٹلسٹ کنٹری بن چکا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.